फैटी लिवर क्या है? जिगर पर चर्बी बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? अगर कोई शख्स जिगर की इस बीमारी में जब आपको मोटापा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फैटी लिवर होगा, क्योंकि आपकी चर्बी, अब वो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होता वो फैट की सूरत में जिगर के ऊपर जमा हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके चेहरे की रंगत बदल रही है, आपके चेहरे के ऊपर येलोपन आ रहा है, 3 महीनों में अगर आप अपने डाइट स्टाइल अपना चेंज किया, आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन की, डाइट है मिल्क शेक, बेकरी आइटम, स्वीट डिश, गंदम, चावल, चीनी, इसका इस्तेमाल 70% तक करेंगे तो फैटी लिवर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैटी लिवर क्या है, जिगर पर चर्बी बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं, अगर कोई शख्स जिगर की इस बीमारी में मुब्तला है तो उसका इलाज कैसे करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद साहब। फैटी लिवर क्या है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शम्स भाई शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसा यूनिक टॉपिक ढूंढा कि जिसमें हम देखते हैं कि फैटी लिवर बेसिकली जब भी नाम आता है तो लोग फैटी से समझते हैं कि चर्बी है, यानी जिगर के ऊपर चर्बी का होना फैटी लिवर कहलाता है। अब इसका पता कैसे चलता है कि कुछ लोगों को ये तो होगा कि किसी ने बता दिया कि फैटी लिवर है। फैटी लिवर को अब हम जो है ना उसकी ग्रेडाइजेशन करते हैं कि ये ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। उसमें क्या होता है कि जब भी आपको फैटी लिवर हो तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो लिवर यानी जिगर जिसको हम कहते हैं वो कहाँ पे होता है। वो राइट साइड पे जहाँ पे आपकी रिब्स होती हैं, पसलियाँ, जो सबसे एंड वाली पसली होती है उसके नीचे जो है वो राइट साइड के ऊपर यानी सीधी साइड के ऊपर आपका लिवर है। जब आप कुछ चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है या चीनी की मकदार ज़्यादा है, तो आपके जिगर के ऊपर चर्बी का जमा हो जाना फैटी लिवर कहलाता है। अच्छा, जिगर पर चर्बी बढ़ने की बुनियादी तौर पर क्या वजूहात होती हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि आजकल जो हमारा बेसिकली डाइट हैबिट्स हैं, एक चीज़ होती है कि आपकी बॉडी के अंदर खुराक की ज़रूरत का होना, एक होता है कि ना चाहते हुए भी बहुत कुछ खा लेना। मसलन अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर आपने एक खाना खाया, आप किसी जगह गए आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, एक और जगह पहुंचे आपने चाय पी ली, एक और जगह पहुंचे आपने कॉफ़ी ले ली, आगे आप किसी के पास पहुंचे उसने आइसक्रीम ऑफ़र कर दी, उससे आगे चले गए पिज़्ज़ा खा लिया, किसी ने आपको बर्गर दे दिया, इसी तरह आप बढ़ते गए, कहीं पे आपने दही बल्ले, गोलगप्पे, इस तरह की चीज़ें जितनी गैर ज़रूरी तौर पे आपने अपनी बॉडी में ऐड की, ये जाके अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। अब वो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होता वो फैट की सूरत में जिगर के ऊपर जमा हो जाता है। अच्छा, अगर कोई शख्स जिगर की इस बीमारी में मुब्तला है तो इसका पता कैसे चलता है, इसकी निशानियाँ क्या हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों पे वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे गई थी या मैं गया था, तो मैंने वहाँ पे जाकर देखा, मुझे ना किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखों के नीचे सोजश है, लिहाजा तुम्हें जिगर का मसला है। अब हमारे यहाँ चूँकि लिटरेसी रेट कम है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है, लेकिन पढ़े लिखे जाहलों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। वो भी सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं कि भाई आंखों के नीचे स्वेलिंग है, शायद इसको जिगर का इशू बन गया। इस तरह सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके चेहरे की रंगत बदल रही है, आपके चेहरे के ऊपर येलोपन आ रहा है या आपकी आइज़ के अंदर कोई वाइटनेस नज़र आ रही है या कोई स्पॉट आपके चेहरे पर बन रहे हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अगर आपका चेहरा स्वेल रहता है तो ऐसी सूरत हाल में हम आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसको हम खून के टेस्ट कहते हैं। उसमें हम आपका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम LFT कहते हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट। ठीक है। अब ये करके जब हम देखते हैं कि लिवर के कुछ कंपोनेंट जो LFT के अंदर वो रेज हुए हैं यानी बड़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अगर पेशेंट जो फिजिकल एग्जामिन में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे सामने बैठा है, अगर उसका पेट बड़ा हुआ है या अपर बेली फैट है या लोअर बेली फैट है या सेंट्रल ओबेसिटी है, पूरा पेट बड़ा है या ऊपर वाली साइड से मोटापा है, तो हम फिर उसको डायग्नोज करते हैं कि आपने तशखीस के लिए एक अल्ट्रासाउंड करवाना है जिसको हम एब्डोमिनल स्कैन कहते हैं। ठीक है। अब वो मरीज़ जाता है रेडियोलॉजिस्ट के पास या अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास, वो जाके उसके पेट का एक मुकम्मल अल्ट्रासाउंड करता है जिसमें वो देखता है कि इसका मैदा, जिगर, इसके गुर्दे, तिली, इसकी इंटेस्टाइन जो है वो ठीक है या वहाँ पे कोई किसी तरह का सिस्ट है, पानी का जमा हुआ है या स्वेलिंग है। ठीक हो गया। अब वो आपको बताता है कि आपका जो बाकी सारा तो नॉर्मल है, लेकिन चूँकि आपके जो जिगर है उसके ऊपर फैट है, जिसको हम ये कहते हैं ग्रेड 1 की है, 2 की है या 3 की है, तो वो फिर जब आता है कंसल्टेशन के लिए तो फिर हमें पता चलता है कि अब चूँकि अलामतें तो इसकी ये थी कि चेहरे पे येलोपन हो रहा था, आंखों में भी इसकी कलर चेंज हो रहा था, और सम टाइम लोगों को महसूस होता है कि मैं जब खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो मुझे बोझ फील होता है पेट के ऊपर, वॉमिट रहती है, नोज़िया होता है, दिल मतलाता रहता है,
کھانا پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتا، انڈائجیشن رہتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم فیٹی لیور کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو جگر پر چربی بڑھنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری کتنی خطرناک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جگر جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا کیمیکل سٹور آرگن ہے آپ کی باڈی کے اندر، جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری باڈی کا سب سے بڑا کوئی آرگن ہے سکن کے بعد تو وہ جگر ہے۔ ویسے تو آپ کی باڈی کا سب سے بڑا جو لارجسٹ پارٹ ہے پوری باڈی کا وہ جلد ہے، آپ کی سکن ہے۔ اس کے بعد اگر ہم انٹرنل کی بات کریں جو پیٹ کے اندر، وہ جگر ہے۔ اب جگر کا کام لوگ سمجھتے ہیں شاید خون بنانا جگر کا کام ہے، جگر کا کام ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر کیمیکل کو سٹور کرنا، انرجی کو سٹور کرنا۔ سم ٹائم آپ کو 3-4 دن کھانا نہیں ملتا تو آپ کی باڈی یعنی جگر جو ہے اس نے جو چیزیں سٹور کی ہوتی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ریلیز کرتا ہے اور آپ کی باڈی کا فنکشن چلتا رہتا ہے۔ جب جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے تو اس کی ورکنگ پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، کام کرنے میں آپ کے باڈی آرگن کو کام کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارا جو باڈی ہے اس میں کیمیکل کے سسٹم کے ساتھ باڈی چلتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی باڈی کے آرگن جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، ہارمونل چینجنگ ہوتی ہیں باڈی کے اندر۔ تو جگر پر چربی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کنورٹ ہو سکتے ہیں ہیپاٹائٹس کے اندر، اس میں آپ کو کالا جرقان، پھر اس میں ہیپاٹائٹس بی ہو سکتا ہے، ڈی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، ای ہو سکتا ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں، اے بی سی ڈی ای، یہ ہیپاٹائٹس کی قسمیں ہیں۔ تو جب جگر پہ چربی آتی ہے تو ایٹومیٹکلی وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں آپ کسی بھی ہیپاٹائٹس میں اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے فیٹی لیور کا۔ اچھا، اگر کوئی شخص اس بیماری میں، جگر کی اس بیماری میں مبتلا ہے، فیٹی لیور کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کا وہ علاج کیسے کرے؟ جی بالکل اچھی بات ہے کہ فیٹی لیور ہو گیا، جو کہ پاکستان میں اس وقت 99% لوگوں کو فیٹی لیور ہے۔ اچھا، ہر وہ بندہ جس کی ویسٹ بڑی ہوئی ہے، ہر وہ بندہ جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، ہر وہ بندہ جو نیند پوری نہیں کرتا، ہر وہ بندہ جو غیر ضروری طور پہ ہر چیز مفت کی کھاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو ملک شیک، جوس بے دریغ پیتا ہے اور اس کو طاقتور سمجھ کے پیتا ہے، وہ فیٹی لیور میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں؟ 60% پاپولیشن آف دا ورلڈ، دنیا میں اگر ہم بات کریں تو 60% لوگ دنیا میں اس وقت اوبیز ہیں، یعنی موٹاپے کا شکار ہیں۔ جب آپ کو موٹاپا ہوگا تو ایٹومیٹکلی آپ کو فیٹی لیور ہوگا، چونکہ آپ کی چربی جب آپ کی سینٹرل اوبیسٹی یعنی پیٹ کے ارد گرد جمع ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے باڈی آرگن کے اوپر بھی ہوگی، اور باڈی آرگن میں جو میجر پارٹ ہے وہ ہے آپ کا لیور۔ اب لیور کے اوپر چربی ہونے سے آپ کو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ انڈائجیشن ہوتی ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، معدہ کام نہیں کرتا پراپر، اور اس طرح آپ کے باڈی کے مکمل جو آرگن ہوتے ہیں ان کو کام کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ آپ اگر فیٹی لیور ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 90% وہ لوگ جو اوبیز ہیں، موٹاپے کا شکار ہیں، یا ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کو فیٹی لیور ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیں الگ بات ہے، ہمارے ہاں پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ کا الٹراساؤنڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے فیٹی لیور ہے، ورنہ جس کی ٹمی نکلی ہوئی ہے، جس کی ویسٹ بڑی ہوئی ہے، وہ فیٹی لیور میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہو گیا، اب ہم نے ریورس کیسے کرنا ہے؟ ریورس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز تو آپ کی باڈی میں چلی گئی اس کو تو آپ نے تھرو ایکسرسائز، سائیکلنگ، واکنگ، جوکنگ، یا آپ نے جم جوائن کیا ہے، یا آپ نے اپنی باڈی کی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا کے جو جمع شدہ چربی ہے جگر کے اوپر اس کو نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آئندہ آنے والا ہے کہ آپ باہر سے نہ کھائیں، باہر سے چربی لینی چھوڑ دیں، یعنی فاسٹ فوڈ کا استعمال بند کر دیں، بہت زیادہ میٹھی چیزیں بند کریں، سویٹ ڈشز بند کریں، مٹھائیوں کا بند کریں، اسی طرح ملک شیک کا استعمال بند کر دیں۔ تو یہ چیزیں جب باہر سے آئلی چیزیں لینا بند کریں گے تو جو ڈیلی بیسس پہ آپ کی فیٹ ہے وہ جمع نہیں ہوگی، جو پہلے جمع ہو چکی ہے وہ آپ ایکسرسائز کے تھرو اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بیماری ہے فیٹی لیور کی بیماری، یہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتی ہے؟ دیکھیں 90 ڈیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے جیسے ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا تو اس کا بھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً ہم 90 ڈیز 3 منتھ میں کرتے ہیں۔ فیٹی لیور اگر آپ کو ہو گیا تو آپ اپنے مائنڈ میں ایک چیز بنا لیں کہ جب تک آپ کی باڈی کے اندر چربی جمع ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے، 3 مہینے، 6 مہینے، 5 مہینے، تو ریورس ہونے میں بھی منیمم جو ٹائم ہے وہ آپ کا 90 ڈیز یعنی 3 مہینے ہیں۔ 3 مہینوں میں اگر آپ اپنے ڈائٹ سٹائل اپنا چینج کیا، آپ نے اپنی لائف موڈیفیکیشن کی، ڈائٹ ہیبٹس کو چینج کیا، بھوک لگے تو آپ نے کھانا ہے، 3 دن بھوک نہ لگے 3 دن نہ کھائیں، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انرجی سٹوریج کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کھائیں گے تو جسم جو ہے وہ وہاں سے چربی لے لے گا یا وہاں سے اپنی انرجی لے لے گا جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کر دے گا۔ تو اس طرح آپ نے کولڈ ڈرنک، ملک شیک، بیکری آئٹم، سویٹ ڈش، گندم، چاول، چینی، اس کا استعمال 70% ترک کریں گے تو فیٹی لیور ریورس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ فیٹی لیور کی جو بیماری ہے اس کا علاج دوائیوں کے بغیر ممکن ہے کیا؟ یہ ڈائٹری ڈیزیز ہے، ڈائٹری ڈیزیز یہ منہ سے ہوتی ہے۔ اوکے، منہ کو آپ بند رکھیں گے،
اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی۔ میڈیکل کی تب ضرورت پڑتی ہے جب اس کے ساتھ آپ کو انڈائجیشن ہو جائے۔ ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں دوائی کیوں دیتے ہیں کہ جب مریض کو فیٹی لیور کے ساتھ اس کو الٹی آ رہی ہے، وومٹ ہو رہی ہے، دل متلی ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کمزوری، تو کمزوری کا علاج کرتے ہیں۔ فیٹی لیور کا علاج جو ہے وہ ڈائٹ سے ہوتا ہے۔ منہ بند رکھیں، خوراک کم لیں تو آپ کا یہ فیٹی لیور جو ہے نا وہ ریورس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ایسی کون سی احتیاطی تدابیر اپنائیں جس کے ذریعے وہ جگر کی اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا زبردست پبلک میسج بھی ہم چاہیں گے کہ جتنی بھی آڈینس ہمیں دیکھتی ہے یا کہیں پہ بھی ہمیں سنتی ہے وہ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہو 30 منٹس کھانا کھانے سے پہلے 30 منٹ آپ پانی کا استعمال کریں، یا کھانا کھانے کے 30 منٹ بعد میں کریں۔ کھانے کے ساتھ لیکوڈ کا استعمال کرنا، گرین ٹی کا استعمال کرنا، کسی کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا، منٹ مارگیٹا کا لینا، یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی لیکوڈ فارم میں چیز کا کھانے کے ساتھ لینا یا کھانے کے درمیان میں لینا، یہ دونوں ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی لیکوڈ فارم کی چیز کھانے سے پہلے لیں، اور کوشش کریں کہ ہر کھانے سے پہلے سیلڈ کا استعمال کریں، ہر کھانے سے پہلے فائبر کا استعمال کریں۔ فائبر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سیلڈ لیتے ہیں اس میں بھی فائبر ہے، ویجیٹیبل میں، آپ کے فروٹس کے اندر۔ اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ فائبر سپلیمنٹ لے سکتے ہیں، فائبو کے نام سے، فائبروکول کے نام سے، آپ چیا سیڈ لے سکتے ہیں، آپ اسبگول کا چھلکا لے سکتے ہیں۔ کھانا کھانے سے اگر 20-25 منٹ پہلے پانی میں ڈال کے اس کو آپ مکس کر کے لیتے ہیں تو آپ فیٹی لیور سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر ارشد صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سر آلویز ویلکم، جب آپ بلائیں ہم حاضر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ فیٹی لیور کی بیماری سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اگلا پروگرام کس موضوع پر کیا جائے کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔